نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ویا قوم من ینصرنی من اللہ ان طردتہم افلا تذکرون۔ ترجمہ قرآن کے سبق میں سورہ ہود آیت نمبر 30 سے ہم نے پڑھنا ہے، اور جیسا کہ آپ پچھلے سبق میں دیکھ چکے ہیں اس میں نوح علیہ السلام کا واقعہ وہ جاری ہے۔ ویا قوم، نوح علیہ السلام اپنی قوم سے خطاب کر رہے ہیں، اے میری قوم، من ینصرنی، کون میری مدد کرے گا، من اللہ کے عذاب سے، ان طردتہم، اگر میں دور ہٹا دوں ان کو، افلا تذکرون، کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ ان کا کیا مطالبہ تھا وہ یہاں ذکر نہیں ہے۔ ہاں یہ بات ہے کہ یہاں پچھلے سبق پہ ہم نے پڑھا، انہوں نے کہا تھا کہ تمہاری بات ماننے والے جو لوگ ہیں وہ تو غریب ہیں، تو یہاں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے کہا تھا ان غریبوں کو ہٹا دو، جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی جو سرداران قریش تھے انہوں نے مطالبہ کیا تھا کہ ہم آپ کے مجلس میں آئیں گے، لیکن یہ جو غریب صحابہ کرام ہیں نا، ان کو آپ ہٹا دیں، یہ ہمارے ساتھ نہ بیٹھیں، یہ تو غریب ہیں، ہمارا سٹیٹس اور معیار اونچا ہے، ٹھیک ہے نا۔ پچھلے سبق میں نے بتایا تھا رسول اللہ تو غریبوں میں بیٹھا کرتے تھے، تو ان لوگوں نے بھی یہی کہا کہ آپ ان غریبوں کو ہٹائیں، ہمارے لیے الگ سے ٹائم بنائیں، پھر ہم آئیں گے، ہمارا معیار اور سٹیٹس جو ہے ان لوگوں کے ساتھ بیٹھنا نہیں ہے۔ لیکن اللہ کے ہاں معیار دنیا نہیں ہے، اللہ کے ہاں اللہ یہ نہیں دیکھتے کہ اس کے کپڑے کیسے ہیں، کلف لگے ہیں، کاٹن کے ہیں یا پھٹے پرانے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ نہیں دیکھتے کہ یہ گاڑیوں میں سفر کرتا ہے یا بیچارہ ٹوٹا سائیکل لے کے پھرتا ہے۔ اللہ دل دیکھتے ہیں کہ اس کے دل میں ایمان کتنا ہے، ٹھیک ہے نا۔ آج ہم بھی اپنے آپ کو دیکھیں، کیا ہم کس کے ساتھ رشتہ داری جوڑنا چاہتے ہیں، کس کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، ہم کس کو سلام کرنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے نا، ہم کس کو اپنا بناتے ہیں، دین کی بنیاد پر رشتہ کرتے ہیں، دین کی بنیاد پر دوستی اور محبت جوڑتے ہیں، یا دنیا کی بنیاد پر؟ ایسا انسان کیا دیندار ہے جو نمازی ہے، اس کا دوست رشتہ دار وہ بیمار ہو، اس کو پتہ ہی نہ ہو، خبر ہی نہ ہو، گاڑیاں دیکھ کے سلام کرنے والے ہیں، کپڑے دیکھ کر، عہدہ دیکھ کر، پیسہ دیکھ کر، بینک بیلنس دیکھ کر جو ہے عزتیں دینے والے، دین دیکھ کر عزت کیا کریں۔ انہوں نے کہا کہ ہٹا دو ان کو۔ پیغمبر کہتے ہیں، نوح علیہ السلام کہتے ہیں، اگر میں نے انہیں ہٹا دیا تو اللہ کے عذاب سے مجھے کون بچائے گا، یہ تو دیندار ہیں، اللہ نے انہیں چن لیا ہے۔ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ، اور میں یہ نہیں کہتا تمہیں کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں۔ تم کہتے ہو کہ میں غریب ہوں، واقعتاً غریب ہوں، ٹھیک ہے نا، جیسے ہوں ویسا ہی ہوں، میرے پاس کوئی اللہ کے خزانے نہیں، میں اللہ کا رسول ہوں، اللہ کے خزانوں کا مالک نہیں۔ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ، نہ میں غیب جانتا ہوں، ٹھیک ہے نا۔ عقیدے کی بات، کسی بھی پیغمبر، کوئی بھی پیغمبر اپنی طرف سے عالم الغیب کوئی بھی پیغمبر نہیں تھا۔ علام الغیوب ایک اللہ کی ذات ہے، ہاں اللہ نے اپنی غیب کی خبریں اپنے انبیاء کو بتائی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ آج کئی مسلمان کلمہ پڑھنے والوں کا یہ عقیدہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی غیب کا علم تھا، اور بعض تو اپنے جو اولیاء ہیں، پیر ہیں، ان کو بھی غیب کا علم دیا ہوا ہے کہ سب پتہ ہوتا ہے۔ بلکہ آج ہی ایک واٹس ایپ پر کوئی کلپ آیا، اتنا شرک کلمہ پڑھنے والوں میں، وہ ایک سفید داڑھی والا بزرگ بابا ہے کوئی، اس کے پیچھے لشکر ہے پورا، اور کسی دربار پر وہ گئے ہوئے ہیں، ہاتھ اٹھا کے وہ کہتے ہیں، اس پیر کو کہہ رہے ہیں، جس طرح اللہ سے دعا مانگی جاتی ہے، ہاتھ اٹھا کر پیر سے کہہ رہے ہیں کہ آپ تو ہمارے دلوں کے حالات سے واقف ہیں، ہمارے ذہن میں کیا چلتا ہے آپ کو سب پتہ ہے، ذرے ذرے کی خبر ہے۔ یہ اللہ کی صفت ہے، اور اللہ کی صفت کسی اور کو دینا یہ شرک ہے، اور شرک کرنے والے کو اللہ تعالیٰ نے کبھی معاف نہیں کرنا۔ اللہ ہماری قوم کو توحید کی سمجھ دیں۔ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ، پیغمبر خود کہہ رہے ہیں کہ میں عالم الغیب نہیں ہوں۔ وَلَا أَقُولُ، اور نہ میں یہ کہتا ہوں انی ملک، کہ میں فرشتہ ہوں، میں کوئی نوری مخلوق بھی نہیں۔ تم کہتے ہو کہ ہم جیسا انسان ہے، میں انسان ہی ہوں، ٹھیک ہے نا۔ اور جتنے بھی، اسی صورت کے آخر میں آئے گا، اللہ فرماتے ہیں جتنی بھی ہم نے پیغمبر بھیجے سارے کے سارے بشر تھے، انسان تھے۔ وہ دوسرے مقام پر ہے، وہ کھانا بھی کھاتے تھے، بازاروں میں سفر بھی کرتے تھے، کیونکہ سمجھانا انسانوں کے ہے، فرشتوں کو سمجھانا ہوتا تو اللہ فرشتہ بھیجتے۔ نہ میں یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں، ولا اقول، اور نہ میں یہ کہتا ہوں للذین، ان لوگوں کے بارے میں تزدری اعینکم، کہ حقیر سمجھتی ہیں جن کو تمہاری آنکھیں، جنہیں تمہاری دنیا کی سوچ حقیر سمجھتی ہے نا، کہ لا یؤتیہم اللہ خیرا، اللہ ان کو کوئی خیر نہیں دے گا، ٹھیک ہے نا۔ وہ یہ کہتے تھے کہ جس طرح دنیا میں، آج بھی دنیا داروں کا یہی ذہن ہے کہ جس طرح دنیا کی عاشیاں اور دنیا کی سہولیات اللہ نے ہمیں دی ہیں نا،
پہلے تو وہ کہتے کہ مرنا ہے ہی نہیں، اور اگر کہتے بالفرض مر کر دوبارہ اٹھنا بھی ہو تو جس طرح ہمیں دنیا میں فضیلت ملی ہے آخرت میں بھی ہمارے پاس ہی ہوگا سب کچھ، ان کے پاس دنیا میں نہیں ہے تو آگے بھی نہیں ہوگا، نعوذ باللہ۔ اللہ اعلم، اللہ زیادہ جانتا ہے، بما فی انفسہم، جو ان کے دلوں میں ہے، انی اذا لمن الظالمین، بے شک میں اس وقت ظالموں میں سے ہو جاؤں گا، اگر میں نے ہٹا دیا ان کو اپنے ساتھیوں کو تو میں اس وقت ظالموں میں سے ہو جاؤں گا۔ وہ تو دل سے انہوں نے مانا ہے، قالو، تو انہوں نے کہا یا نوح، اے نوح، قد جادلتنا، تحقیق تو نے جھگڑا کیا ہے ہم سے، فاکثرت جدالنا، اور بہت زیادہ جھگڑا کیا ہم سے، یعنی اس بحث کو وہ سمجھ رہے تھے کہ ہمارے ساتھ لڑائی کی، تو نے توہین کی۔ آج بھی بڑے لوگ، ان کی اگر کوئی بات نہ مانے، ان کے مزاج اور ان کے حکم کے خلاف کوئی بات آ جائے، خصوصاً اس وقت جب کسی سردار کی سرداری، اس کی چودراہٹ ختم ہو رہی ہو، ٹھیک ہے نا، یہاں سرداریاں ختم ہونے کا خطرہ تھا نا، کہ ایک اللہ کی عبادت کرنی ہے تو پھر جن کے حکم مان رہے ان کا حکم تو نہیں ماننا، پھر تو ایک اللہ کا حکم ماننا ہے۔ آج بھی کہیں پر جیسے سندھ میں سردارانہ نظام ہے، ٹھیک ہے نا، اور جہاں بھی کوئی پیر، کوئی بڑا، کوئی برادری کا بڑا ہو یا کوئی بھی ہو جو اپنا حکم منوا رہا ہو، وہاں جا کر اس کو کہو کہ ایک اللہ کے بندے اللہ کے در پہ جھکیں گے، اللہ کا حکم مانیں گے، ان الحکم الا للہ، حکم تو اللہ کا ہے، الا لہ الخلق والامر، مخلوق اللہ کی تو حکم بھی اسی رب کا، اس اللہ کے بندوں پر، بندوں کا حکم نہیں چل سکتا، اللہ کے بندے۔ ہاں یہ ہے کہ کوئی قائد، لیڈر یا حکومت کا جو ایسے بڑا ہوتا ہے، جیسے خلفاء تھے، وہ اللہ کا حکم انسانوں پر نافذ کریں، ان کے اوپر بھی اللہ کا حکم نافذ ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ جو اسلامی حکومت ہوتی ہے یا اسلام کا، ہمارے ہاں ملک پاکستان میں تو جمہوریت ہے، اسلامی حکومت تھوڑی ہے۔ اسلامی حکومت کا کام یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے حکم نافذ کرنے اللہ کے بندوں پر۔ جو جمہوریت جو ہے یہ نظام کافروں کا بنایا ہوا، اکثر آج مسلمانوں میں اور بلکہ پوری دنیا میں یہی جو ہے چلائی اور سمجھی اور اس کو فالو کیا جاتا ہے، جبکہ اسلام کا جو قانون ہے اس میں کیا ہے کہ اللہ کا حکم ماننا ہے، کتاب اللہ جو اللہ نے قانون نازل کی اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، اسمبلی ہو، مشاورتی کمیٹی ہو، وہ مشورہ کریں گے کہ اس کو اب نافذ کیسے کرنا، یہ نہیں کہ وہ اپنے قانون بنائیں گے۔ جمہوریت میں تو یہی ہوتا ہے نا کہ اپنے قانون جا کے بناتے ہیں۔ چلو بہرحال یہ ایک الگ بحث ہے۔ تو یہاں پر کیا ہے، تو نے جھگڑا کیا ہم سے، ہماری سرداریاں چھڑانا چاہتا ہے، اور فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا، بس تو لے آ جس کا تو نے ہم سے وعدہ کیا۔ نوح علیہ السلام نے وعدہ کیا تھا نا کہ اگر نہیں مانو گے تو اللہ کا عذاب آئے گا، تو لے آ اس عذاب کو، ان کنت من الصادقین، اگر تو سچوں میں سے ہے، اگر تو سچا ہے نا تو پھر وہ اپنا عذاب لے کے آ۔ قال انما یأتیکم بہ اللہ، نوح علیہ السلام نے کہا کہ بے شک اس کو اللہ لائے گا اگر اس نے چاہا، وما انتم بمعجزین، تم اس رب کو عاجز کرنے والے نہیں ہو، نہ ہی اس عذاب کو تم پھر ٹال سکو گے۔ ولا ینفعکم نصحی، اور نہیں فائدہ دے گی تمہیں میری نصیحت، ان اردت، اگر میں ارادہ کروں کہ میں تمہیں نصیحت کروں، ان کان اللہ یرید ان یغویکم، اگر اللہ یہ چاہتا، اللہ نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ گمراہ کرے تمہیں، یعنی تم اس حد تک پہنچ چکے ہو کہ اب تمہارے دلوں پر مہر لگا دی ہے رب نے، تو میں تمہیں ہدایت نہیں دے سکتا۔ ہوا ربکم، وہی تمہارا رب ہے، وإلیہ ترجعون، اور اسی کی طرف تم سب نے لوٹ کر جانا ہے۔ ام یقولون افترا، کیا وہ کہتے ہیں کہ اس قرآن کو گھڑ لیا ہے آپ نے؟ قل، آپ ان سے کہیں، ان افتریت، اگر میں نے اسے گھڑا ہے نا، فعلی اجرامی، تو مجھ پر ہے اس کا جرم، وانا بریء، اور میں بری ہوں، مما تجرمون، جو تم جرم کر رہے ہو۔ اگر میں نے گھڑا ہے تم، اس کا جرم مجھ پر، اور اگر گھڑا نہیں ہے اللہ نے بھیجا ہے، جو تم جرم کر رہے ہو کہ اس قرآن کو نہیں مانتے، تو اس کا وبال تو تم پر ہوگا۔ تو یہاں تک رکوع بھی کمپلیٹ ہوا، آگے انشاءاللہ اگلے سبق میں ہم پڑھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔